اللهم صل على رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، روحانیت میں جہاں ماڈرن لینگویج یوز ہوتی ہے وہاں ایک لفظ اکثر بیشتر آپ کے سننے میں آیا ہوگا، الکیمی۔ یہ لفظ اتنے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ اس لفظ کو ہم کسی قسم کی بھی انجینئرنگ، کیمسٹری، فزکس، روحانیت، مذہب، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ، اس لفظ کو ہم کہیں بھی فٹ کر دیں۔ اس کے بارے میں بہت سی مسکنسیپٹس بھی ہیں۔ در حقیقت اوریجنلی یہ لفظ 12ویں صدی عیسوی میں رائج ہوا۔ اس وقت یہ اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا یوں کہیے کہ اس کی صحیح تعریف یہ تھی کہ کسی انسان کی مینٹل کانشیسنیس، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ جو بعد میں آنے والے اسکالرز، انہوں نے جو اس انٹرپریٹ کرنا شروع کیا تو یہ پھر دوسرے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا، لیکن اس کی اصل جو ہے وہ اسپرچول ڈیولپمنٹ یا مینٹل کانشیسنیس کے لیے استعمال ہوتا رہا لفظ الکیمی۔ ایک کرسچن پروفیسر جو صوفی بھی تھے، اس پر بہت سی آئی بروز اٹھیں گی کہ ایک کرسچین صوفی کیسے ہو سکتا ہے۔ خود رب کا فرمان ہے قرآن میں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں، مسلمانوں کے علاوہ اہل کتاب، ان میں بھی اہل علم ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جہاں اور احکامات پر توجہ نہیں دیتے، ہم اس فکرے کو بھی بھول کے یہ سمجھیں کہ صوفیز یا اسپرچولیسٹ صرف اسلام ہی میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دوسرے مذاہب میں بھی ہیں۔ تو وہ کرسچین صوفی، اس نے ایک کتاب لکھی جو 1888 میں شائع ہوئی، اور اس نے بڑے کھلے لفظوں میں اس بات کا اعتراف کیا کہ الکیمی رائج ہوا جب مسلمانوں نے اسپین پر قبضہ کیا، اور جب مسلمانوں کا وہ قبضہ ختم ہوا اسپین سے، تو جو کتابیں کرسچنز کے ہاتھ لگیں، اس کو بنیاد بنا کر جو کتابیں لکھی گئیں فردر، اس کے اندر اس لفظ کو پوری طرح سے استعمال کیا۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک اور کرسچین پروفیسر نے تحقیق کی اور اس نے کہا کہ اس اوریجنل آتھر کے برعکس گریک دور میں بھی لفظ الکیمی ملتا تھا، جبکہ پہلے جو اوریجنل آتھر تھے اس کو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ لیٹن رجیم کا لفظ نہیں ہے، یہ اس کے بعد رائج ہوا ہے اسپین سے۔ کیونکہ اسپرچول ڈیولپمنٹ جب انسان کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی کیمسٹری میں بہت سی غیر مرئی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ اس کا جسم وہی صورت رکھتا ہے، خون بھی وہی رنگ اور وہی کیمسٹری رکھتا ہے، لیکن کچھ ایسی غیر مرئی تبدیلیاں ہوتی ہیں بقول ممتاز مفتی کے کہ جو اہل علم ہیں ان کی تمام حصیں 6 گنا زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی تو یہ آتی ہے کہ انسان میں قوت برداشت بہت بڑھ جاتی ہے، بدترین حالات میں وہ بڑے سکون سے کھڑا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس کا جو ذکر آدمی کرتا ہے،
ایک لمبے عرصے تک اس کو پکارتا رہتا ہے، اللہ اس کے اندر سکون بھر دیتا ہے۔ دوسری رحمت رب تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل سے نفع اور نقصان کا احساس نکال دیتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان کسی فقیر کو ہلا نہیں سکتا، اس کے ماتھے پر شکن بھی نہیں پیدا کر پاتا۔ اس ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، انسانی ذہن اتنا تیز ہوتا ہے کہ نینو سیکنڈز میں مسائل کے حل اس کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ پر بھروسہ اتنا زیادہ اس کا پختہ ہو جاتا ہے کہ کسی طرح بھی وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ میرا رب مجھے اکیلا چھوڑ دے گا۔ اس کو ہمیشہ یہ یقین رہتا ہے کہ رب میرے ساتھ ہے اور رب تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ یہ رب میرے ساتھ ہے سے مجھے جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے، جن کے دادا نے ان کو بچپن سے جب وہ بسم اللہ اور کلمہ پڑھنا سیکھ گئے تو جو پہلی چیز ان کے دادا نے انہیں سکھائی اور ان سے بیٹھ کے ذکر کروایا، وہ یہی چیز تھی کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ عربی میں پڑھتے تھے اللہ معی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ 5 سال کے ہو گئے تو دادا نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس ذکر نے ان کی کوئی قلبی تبدیلی بھی لے آیا ہے یہ ذکر یا نہیں، تو اندر گھر میں بھیجا کہ جا کے ایک گلاس پانی لے آؤ میرے لیے، اور خود ایک بڑا سیب، بڑا خوش رنگ لیبنیز سیب وہ اٹھا کے رکھا، جو راستہ گزرتا تھا گھر کے سامنے سے وہاں۔ جب یہ حضرت جنید بغدادی اس وقت بچے تھے لے کر آئے پانی، تو دادا نے کہا کہ وہ دیکھو وہ سامنے کیا چیز پڑی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے دیکھ کے کہا کہ سیب ہے۔ فرمایا کہ یہ کسی کا گر گیا ہے، جاؤ اٹھا لو اسے لے آؤ۔ تو حضرت جنید بغدادی گئے اور جا کے سیب کے اوپر اس طرح بھی ہاتھ رکھا تو فوراً ہاتھ واپس کھینچ لیا، واپس آ گئے۔ تو دادا نے پوچھا کیا ہوا، اٹھایا نہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ خود ہی تو مجھے پڑھنے کو کہتے ہیں صبح شام اللہم معی، تو جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو کیا یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کسی شخص کا گرا ہوا سیب اس کی بغیر اجازت اٹھا رہا ہوں؟ یہ قلبی تبدیلی ہے جو انسان میں واقع ہوتی ہے ذکر سے۔ یہ غیر مرئی تبدیلیاں میں کہہ رہا تھا آپ سے، اس کو ریفر کر رہا تھا۔ وہ جو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ صرف آخرت ہی کے لیے ہے، یقیناً آخرت کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس دنیا میں بھی اس کے ہمیں فوائد ملتے ہیں۔ جیسے کچھ تبدیلیاں میں نے عرض کی کہ یہ تبدیلیاں فقیر میں واقع ہوتی ہیں، یہ تبدیلیاں ہماری دنیاوی زندگی میں بھی کام آتی ہیں، اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ دنیاوی زندگی اخروی زندگی سے کہیں زیادہ اہم ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے اخروی زندگی سے ہماری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہم اس فصل کا بیج بو رہے ہیں جو فصل ہم آخرت کی زندگی میں کاٹیں گے۔ اگر یہاں پر ہم نے ایسا فالٹی بیج بو دیا جس کی فصل بھی فالٹی ہوئی، اس کا پھل بھی فالٹی ہوا، تو ہم پھر ہمیشہ ہمیشہ عبدالابدار کے لیے اس کو بھگتتے ہی رہیں گے۔
اس زندگی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ زندگی اس طرح سے ہم گزار لیں کہ اس کا پھل ہم یہاں بھی کھا جائیں اور آخرت کی زندگی میں بھی میٹھا پھل مل جائے ہمیں. اس دنیا پر منحصر ہے، اس کا انحصار ہے آخرت کی زندگی کا. جو کچھ ہم یہاں بوئیں گے وہ کاٹیں گے کل کو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس پر بہت زیادہ توجہ دی جانی چاہیے. اور یہ جو وصف پیدا ہو جاتے ہیں انسان میں ذکر کے ساتھ، یہ اس دنیا میں کامیابی کی کنجی ہے. پچھلی نشست میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ کشف و کرامات یا مستجاب الدعوات ہونا کوئی کسوٹی نہیں کسی شخص کو پرکھنے کی کہ وہ اہل علم ہے یا نہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے شرک کو بڑی اسٹرانگ ورڈز میں، سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے. لیکن وہ ہندو جو مندر میں بیٹھ کے ایک بت کے سامنے دعا مانگ رہا ہے، اس بت سے شرک کر رہا ہے. وہ دعا تو مانگ رہا ہے اس بت سے، لیکن رب اس کی دعا قبول کر کے اس کو پوری کر رہا ہے. تو اگر بتوں کے سامنے مانگی گئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو پھر دعا قبول ہونا کوئی معیار نہیں ہو سکتا. دعائیں ان کی بھی قبول ہوتی ہیں جو رب کو مانتے ہی نہیں، دہریے ہیں. دعائیں ان کی بھی قبول ہوتی ہیں جو اللہ سے سرکشی کرتے ہیں. گناہگاروں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو دعا کا قبول ہونا تو کوئی معیار ہو نہیں سکتا کسی شخص کے اہل علم ہونے. اسی طرح کشف و کرامات کی اگر بات ہے تو جانوروں تک کو، کتے اور بلیوں کو آنے والی آفات کا وقت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، تو پھر انہیں اہل علم کیوں نہ مان لیا جائے. یہ سب چیزیں کوئی معیار نہیں کسی شخص کے اہل علم قرار پانے کی. لیکن عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اسی نشست میں کسی کا ایک مفصل سوال تھا، کئی ایک سوال تھے، اس میں انہوں نے اپنی روحانی واردات لکھی تھی اور بہت دلچسپ ریئیکشن دیکھنے میں آیا کہ بہت سے لوگوں کو یہ جستجو ہو گئی کہ ان صاحب سوال سے ملا جائے، کیونکہ وہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں. جبکہ یہاں اسی نشست میں بارہا یہ ذکر ہوا کہ یہ چیزیں جس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اہل علم کے لیے تو پہلے قدم پر ہی یہ پیش آتی ہیں، اور جو ہی ان کا اگلا قدم اٹھتا ہے یہ چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. بہت لوگ ہیں جو اس جستجو میں ہیں کہ وہ صاحب سوال کون ہیں کہ ان سے ملا جائے اور ان سے مل کر کچھ دعائیں کرا لی جائیں، کچھ علم حاصل کر لیا جائے. تو ایک یہ سوال کسی صاحب نے اسی ضمن میں لکھا ہے کہ گزشتہ نشست میں ایک خط کا ذکر ہوا جس میں کسی خاتون نے اپنے روحانی مشاہدات و واردات کو بیان کیا تھا. اس سے جہاں ان کے روحانی کی منازل طے کرنے کا اندازہ ہوا، وہاں اپنی کم مائیگی کا بے پناہ احساس بھی. ذرائع کرم رہنمائی فرمائیے کہ کیا روحانیت کے سفر میں یہ مشاہدات و واردات ہی روحانی ترقی کی کسوٹی؟ یہ تو میں اسی نشست میں جو پچھلی نشست تھی اسی میں عرض کر رہا تھا اور بہت زور دے کر آپ سے عرض کیا تھا میں نے. اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ کسی صاحب علم کے پاس بیٹھنے سے اس کو کچھ فائدہ ہوا یا نہیں، تو اس پر نہ پرکھیے کہ کوئی صاحب کشف ہوا، صاحب دعا ہوا، صاحب کرامات ہوا یا نہیں. وہ کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ جب انسان ان راہوں سے گزر کر آگے چلا جاتا ہے تو جب لوٹ کے دیکھتا ہے، پلٹ کے دیکھتا ہے، تو وہ چیزیں جو کبھی اسے بہت لبھاتی تھی وہ اسے مداری کی شعبدہ بازی سے زیادہ دکھائی نہیں دیتی. بالکل ایسا لگتا ہے جیسے مداری کی شعبدہ بازی ہے.
اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ اسے کچھ ملا یا نہیں ملا، تو پھر یوں دیکھے کہ جب میں کسی صاحب علم کے پاس جا کے بیٹھا تو اس وقت جس قسم کے مسائل مجھے پریشان کر جاتے تھے، کیا وہ مسائل اب مجھے پریشان کرتے ہیں یا میں انہیں ہنس کے ٹال دیتا ہوں؟ یہ علم ملنے کی نشانی ہے کہ رب پر بھروسہ بڑھ گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس صاحب علم کے پاس جب میں بیٹھنا شروع کیا تو دنیاوی مال و زر کا جو نقصان مجھے غم میں مبتلا کر دیتا تھا، کیا اب اس نقصان پر میں کہہ لگاتا ہوں، سنتا ہوں اور کہ چل چھوڑو، ہو گیا سو ہو گیا، کیا ہے، اس کو اہمیت نہیں میں دیتا۔ یہ نشانی ہے علم کے ملنے کی کہ دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکال دی گئی ہے، کلی طور پر نہ صحیح، جزوی طور پر ہی صحیح۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب پرابلمز پیش آتی تھی تو جس وقت سے اس صاحب علم کے پاس میں بیٹھا اس وقت کیا صورتحال تھی، اور آج کیا جب پرابلمز پیش آتی ہیں تو ان کے حل فوری طور پہ ذہن میں نہیں آتے۔ اس کو اس طرح سے میئر کر لیجئے، ورنہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ روحانیت کی راہ وہ ہے جس کو میئر کرنے کا کوئی یارڈ سٹک کہیں ہے نہیں۔ ہم بائی روڈ سفر کرتے ہیں تو اگر ہماری گاڑی کا سپیڈومیٹر خراب بھی ہو، مائلومیٹر بھی اس کا خراب ہو، تو بھی ہمیں سپیڈ کا اندازہ ہو جائے گا، 100% نہ صحیح لیکن اس کے قریب کہیں جائیں گے، کیونکہ سڑک کے دونوں طرف لگے ہوئے درخت اور پولز جس رفتار سے پیچھے جاتے ہوئے دکھائی دیں گے اس سے ہمیں اپنی رفتار کا اندازہ ہو جائے گا۔ ٹرین میں بیٹھیں تو یہی صورتحال ہے، لیکن ہوائی جہاز جو کار سے اور ٹرین سے کم 10 گنا زیادہ سپیڈ پر سفر کر رہا ہے، اس سے اگر ہم ونڈو سے باہر دیکھیں تو ہمیں جہاز اپنی جگہ کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایک ہی جگہ اسٹیبل، حالانکہ 10 گنا زیادہ رفتار پر وہ پرواز کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریفرنس نہیں جہاز میں بیٹھ کے جس سے ہم جہاز کے موو ہونے کا اندازہ کر سکیں۔ دونوں سائڈ ہیں، فضا ہے، کوئی ریفرنس نہیں لے سکتے ہم۔ تو جب تک ہمارے پاس کوآرڈینیٹس نہ ہوں کسی چیز کو ہم کو ریلیٹ نہیں کسی اور چیز کے ساتھ کر سکتے۔ روحانیت میں بھی ہوائی جہاز والا معاملہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریفرنسز نہیں ہیں، کوئی کوآرڈینیٹس نہیں ہیں جس سے ہم اندازہ کر لیں کہ آگے بڑھے یا نہیں بڑھے۔ تو لے دے کہ یہی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی کہ اس سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ اتنی غیر محسوس طریقے سے کریپ ان کرتی ہیں آدمی میں کہ وہ چینج محسوس نہیں ہوتی۔ کوئی توجہ دلائے تو اندازہ ہوگا اس کا۔ یہ چیزیں ہیں کسی شخص کو علم کے ملنے کی نشانی۔ بنیادی چیزیں صرف 2 ہیں جو کوئی صاحب علم جس کے پاس آپ جا کے بیٹھے وہ آپ پر جو کام کرے گا اس کے ذریعے صرف وہ 2 چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا آپ کے اندر۔ ایک تو دنیاوی مال و زر کی محبت آپ کے دل سے نکال دے گا، دوسرا اللہ پر بھروسہ پیدا کرے گا آپ کے اندر۔ یہ دعا کا بھی خوب معاملہ ہے۔ ایک تو دعا اللہ کے حضور اس لیے انسان مانگے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، میرا آقا ہے، میری تمام ضروریات اور میری ویلفیئر اس کی ذمہ ہے۔ تو میری بندگی اور عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے حضور دعا ضرور مانگوں۔ جب یہ سمجھ کے دعا مانگے گا تو اس میں پریشانی کا عنصر نہیں ہوگا کہ ہائے میرا بیٹا بیمار ہے اسپتال میں، وہ بستر مرگ پر پڑا ہے، اس کا کیا ہوگا۔ یہ پریشانی نہیں ہوگی، یہ اعتماد ہوگا کہ میرا رب موجود ہے،
میرا آقا موجود ہے، میری تمام تر ویلفیئر اس کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، میں اس سے عرض کروں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اللہ کے حضور وہ اس اعتماد کے ساتھ، اس مان کے ساتھ دعا کرے گا، اور اس دعا کا جو نتیجہ نکلے کہ بیٹا صحت یاب ہو جائے یا بیٹا اللہ کو پیارا ہو جائے، دونوں ہی صورتوں میں وہ رب تعالیٰ کہ اس فیصلے کو بڑی خوشی سے قبول کر لے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا پہلو دعا کرنے کا یہ ہے کہ انسان پریشانی کا مارا اللہ کے حضور گر رہا ہے کہ یا اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، یا اللہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یا اللہ تو اسے صحت دے دے. اس میں پریشانی ہے اور غرض ہے. اس دعا میں بھروسہ رب پر نہیں ہے، بیٹے پر ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. تو اس میں سے وہ مان نکل گیا. اب ہم نے بھیک مانگنا شروع کر دی. اور اس سے بھی برا یہ ہے کہ ہم اتنے پریشان ہو جائیں اپنے مسائل سے کہ ہم لوگوں کے پاس جا کے کہیں کہ میرے لیے دعا کر دو. وہ قطعی طور پر کسی بھی اہل علم کے لیے پسندیدہ بات نہیں ہے کہ پریشانی کا مارا گیا بندہ. یہ شو کرتا ہے کہ انسان کا اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، ہم میں سے کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ کبھی وہ اپنے محلے والوں کے پاس گیا ہو کہ میری والدہ سے کہیے کہ میرے لیے کھانا تیار رکھیں جب میں آؤں. میری والدہ سے جا کے آپ میری سفارش کر دیں کہ جب میں لوٹ کے گھر آؤں تو میرا بستر مجھے تیار ملے. ایک سیکنڈ کو وہم نہیں آتا ہمارے دل میں. بڑے اعتماد کے ساتھ ہم گھر سے چلے جاتے ہیں، رات کو ٹہلتے ہوئے جاتے ہیں، یقین ہے کہ ہماری والدہ گھر پر ہیں، ہمیں گرم کھانا تازہ ملے گا، ہمارا بستر بھی ہمیں بالکل ارینج ملے گا، اور اگر سردی ہے تو والدہ اس میں لیٹ کے وہ بستر گرم کیے ہوئے ہوں گی ہمارے لیے. کبھی کسی سے سفارش نہیں کراتے. وہ اعتماد ہے، وہ بھروسہ ہے اپنی والدہ پر. یہی بھروسہ رب تعالیٰ پر پیدا کرتا ہے اہل علم انسان کے اندر، کہ وہ ایک لمحے کو نہیں سوچتا کہ میرا رب مجھے تنہا چھوڑ دے گا، یا میرا رب میری بات نہیں سنے گا، میرا رب میری بات نہیں مانے گا. یہ اسی وقت انسان دوسروں کے پاس دعائیں کرانے جاتا ہے جب دل میں شک پیدا ہو جائے رب کے بارے میں. آپ کبھی کسی اہل علم کو دوسرے کے پاس جا کے دعا کراتے نہیں دیکھیں گے. وہ ایک ہی اعتماد سے رب تعالیٰ سے بات کرتا ہے کہ یا اللہ جب تو موجود ہے تو میں کیوں سوچوں اپنے مسائل کے بارے میں، تو انہیں حل کر، اور یہ میرا ایمان ہے کہ تو انہیں میرے بہترین مفاد میں حل کرے گا. وہ براہ راست اپنے رب کے ساتھ ڈائلاگ میں رہتا ہے. تو جب یہ انسان میں کیفیت آ جائے تو سمجھ جائیے کہ وہ اہل علم ہو رہا ہے. کسی غیر ملک سے کوئی سوال آیا ہے کہ in the Holy Quran it is mentioned that Allah sent Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with his guidance and the religion to prevail all over religions. If we think for implications of these Quranic claims, then Prophet Muhammad's religion should have prevailed all over the world, which has never happened. Then what is the meaning of these verses if it is not that this religion should prevail all over the world? ایک صاحب تھے جن کے دنیاوی مسائل بے پناہ تھے، اور وہ پیر صاحبان سے دعائیں کراتے کراتے تھک گئے، خود بھی عامل حضرات کے پاس جاتے جاتے تھک گئے. تو بالآخر انہوں نے وہ راہ پکڑی جو مایوس لوگ، جو پازیٹو تھنکنگ کے مایوس لوگ ہیں وہ پکڑتے ہیں، کہ اس نے اپنے رب سے لو لگا لی. چونکہ دنیا سے مایوس ہوا تھا اور مار کھائے ہوئے تھا،
تو بڑی شدت کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت اس نے شروع کر دی. رب تعالیٰ نے اس کی اپنی رحمت کے صدقے عبادت قبول کی اور ایک فرشتہ آیا. یہ واقع نہیں ہے، یہ اصل میں تمثیل ہے جس سے معاملات کچھ سمجھ میں آ جائیں گے. یہ واقعتاً پیش نہیں آئی یہ چیز. تو فرشتے نے آ کے ان صاحب سے کہا کہ آپ نے رب تعالیٰ کی عبادت بڑے خلوص دل سے کی ہے، بڑی شدت سے کی ہے. رب نے آپ کی عبادت قبول فرما لی اور مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ جو کچھ مانگتے ہیں میں اللہ کے حکم سے آپ کو دے دوں. ان صاحب نے فرشتے سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی ضرورت بتاتا ہوں تمہیں، لیکن کچھ نقطے ہیں جو میرے ذہن میں کلیئر نہیں ہیں. پہلے وہ 2 نقطے میرے ذہن میں کلیئر کر دو، پھر میں تم سے کہوں گا کہ میری ضرورت کیا ہے. تو فرشتے نے کہا کہ ہاں بتاؤ، میں جواب دے دوں گا تمہیں. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ رب کتنا امیر ہے. تو فرشتہ اس پہ چکرا گیا، اس کا جواب کیا دے. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اللہ کتنا امیر ہے، اس کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے اس کے امیر ہونے کا. مراسی نے کہا صاحب نے کہ آپ ہماری دنیا کی ریفرنس سے مجھے سمجھا دیں کہ کتنا امیر ہے. تو فرشتے نے کہا کہ اس کا تو کوئی یارڈ اسٹک ہو ہی نہیں سکتی رب کے امیر ہونے کی، تو میں کیا بتاؤں گا. میں نے کہا اچھا پھر میں تمہاری مشکل خود آسان کر دیتا ہوں، یہ بتاؤ کہ یہ ہمارے ملک کے سائیکلز کی طرح امیر ہے. اس نے کہا نہیں، اس سے تو ارب زیادہ. اور 2-4 بڑے سرمایہ داروں کا نام لیا. اس نے کہا نہیں، ارب گنا زیادہ. اس نے کہا اچھا یہ اس طرح بات نہ تم سمجھا سکتے ہو نہ میری سمجھ میں آئے گی. یہ بتا دو کہ رب تعالیٰ کا 1 روپیہ ہماری ملک کی کرنسی کے کتنے روپوں کے برابر ہے. تو فرشتہ کہنے لگا یہ بھی بے وقوفی کا سوال ہے، میں کیا جواب دوں گا. اس نے کہا اچھا میں تمہاری مشکل آسان کرتا ہوں کہ اللہ کا روپیہ ہمارے 100 روپے کے برابر ہے. اس نے کہا نہیں، کہیں زیادہ. 1 کروڑ کے برابر، اس سے بھی کہیں زیادہ. 1 ارب کے برابر، نو اس سے زیادہ. 1 خرب کے برابر ہے. فرشتہ تنگ آ چکا تھا ایسے سلی کوشچن سے. اس نے کہا بس یہی سمجھ لو کہ اللہ کا روپیہ 1 خرب روپے کے برابر ہے. اس نے کہا بس اتنی سی بات تھی جو تم سمجھا نہیں پا رہے سمجھے. اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا ٹائم سکیل کیا ہے. رب تعالیٰ کا 1 منٹ ہمارے کتنے منٹ کے برابر ہے. اس نے کہا یہ بھی ویسے ہی بے وقوفانہ سوال ہے، اس کا کیا جواب ہوگا. اس نے کہا چلو یوں بتا دو کہ اللہ کا 1 منٹ ہمارے گھنٹے کے برابر ہے. اس نے کہا نہیں، زیادہ ہے. 6 مہینے بہت زیادہ ہے. 10 سال نہیں، اس سے بھی زیادہ. جب وہ 1000 سال پر پہنچا تو فرشتہ جو پہلے ویئر آؤٹ ہوا تھا مزید ویئر آؤٹ ہو گیا اور کہنے لگا اچھا یوں ہی سمجھ لو اللہ کا 1 منٹ دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے زیادہ نہیں چاہیے، میرا سوال صرف یہ ہے کہ اللہ کا 1 روپیہ دے دو تم مجھے. تو فرشتے نے کہا کہ 1 منٹ. اس نے کہا کچھ نہیں چاہیے، جاؤ. بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے یہاں جو ٹائم سکیل ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی ٹائم کتنا بنتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قرآن میں آیا ہے وہ سچ ہے. اسلام پوری دنیا کا مذہب بن کر رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محدود دنیاوی زندگی اللہ نے عطا کی تھی. دنیاوی زندگی، اس کے بعد کی زندگی کی بات نہیں کر رہا. جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائی یا ان سے لینا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بطریق آسن پوری کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ جو اللہ کا پیغام ہے اپنی دنیاوی زندگی میں جن جن لوگوں تک پہنچا سکتے وہ پہنچا دیتے، جو انہوں نے بڑی خوبی سے پہنچا دیا. اسی لیے یہ کہا گیا کہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عالم حضرات
وہ کام کریں گے جو پہلی امتوں کے انبیاء نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے میسج کو اس کے بندوں تک پہنچائیں گے. تبلیغ کا سلسلہ یوں جاری ہوا کہ ہر امتی پر یہ فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام آگے پہنچائے جس رنگ میں بھی پہنچا سکے. یہ سلسلہ جاری ہے. ایک وہ وقت تھا کہ 12 سالہ مکی زندگی جو نبوت کے بعد کی ہے، اس میں ٹوٹل مرد حضرات 110 تھے جو مسلمان ہو سکے ان 12 سالوں میں. 10 سالہ مدنی زندگی کا عالم یہ تھا کہ جب آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مسلمان تھے. آج الحمدللہ ہم 1.2 بلین سے زیادہ ہیں، پوری دنیا کی آبادی کے 5ویں حصے سے زیادہ ہیں. یہ معاملہ پھیل رہا ہے. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب اسلام پوری دنیا میں پوری طرح پھیل چکا ہوگا اور جتنی بھی اس وقت کی آبادی ہوگی وہ سب کی سب مسلمان ہوگی. اس کی پیشگوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں. اس کے تمام فیکٹرز بھی بیان ہوئے ہیں. اٹس میٹر آف ٹائم اونلی. تو جیسے میں نے کہا کہ رب تعالیٰ کے یہاں تو کوئی چیز ریولوشنری نہیں ہے، سب کی سب ایوولوشنری ہے. تدریج ہے اللہ کے کاموں میں. کوئی سی چیز دیکھ لیجئے، پہاڑ ہیں، کئی 100 صدیوں کے بعد پہاڑ جنم لیتا ہے. بلڈ اپ ہونے میں کئی 100 صدیاں گزر جاتی ہیں. ٹوٹتا بھی اسی حساب سے ہے. درخت پھل دینے تک کئی سال لیتا ہے. خود انسان کی اپنی پیدائش کا عمل اور اس کے بعد اس کی زندگی تدریج ہے. ہر جگہ دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 7 بجے تک تو سورج پوری قوت سے چمک رہا ہوا اور 7:01 پر اندھیرا ہو جائے. موسم تدریج بدلتے ہیں. یہ سب اللہ کے کاموں میں تدریج ہے. اللہ بے صبر نہیں ہے انسان کی طرح. اس کا مذہب پھیلے گا، جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا. اور یہ قرآن آیات بالکل سچی ہیں. یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین دوسرے مذاہب پر غالب آ کے رہے گا. ان کا اگلا سوال ہے کہ in Holy Quran there is mention of jinns who were captivated by Sayyidina Sulaiman alayhi salam, captivated them and used for hard labor. It means it is allowed and permitted. My question is, how can we achieve it? بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حاکم بنائے گئے تھے چرند پرند جنات اور انسانوں پر. تو جس طرح سے ہم اپنے بادشاہوں کے لیے کام کرتے ہیں، اسی طرح جنات تھے، ان کے لیے کام کیا. اس وقت غلامی رائج تھی معاشرے میں، اور یہ جن اسی کیپٹیوٹی میں تھے جس میں غلام ہوتے ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیتے رہے. آج کے دور میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جن کے پاس جنات ہیں، بلکہ کچھ بھائی اکٹھے میرے پاس آیا کرتے تھے. ان کی دکان ہے لاہور ہی میں. ان کے برابر والے دکاندار کے پاس بھی جنات تھے 3، اور وہ صاحب ان جنات کا ڈراوا دے کے اپنا سامان اپنی دونوں سائڈ پر جو پڑوسی دکاندار تھے ان کے آگے رکھ دیتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تو میں تو بہت چھوٹا اور دھیما آدمی ہوں، میرا تو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ چلو کر لینے دیں، کوئی بات نہیں. لیکن جب انہوں نے زیادہ شور مچایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کرتا کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ ان کی دکان ہے وہاں ہمارے برابر،
اور یہیں علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتے ہیں اور 500 روپے لے کے لوگوں کے سوالوں کے جواب پوچھ کر انہیں دے دیتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جائیے ابھی آپ جا کے ان سے مل لیجئے اور کوئی سا سوال پوچھ لیں. اس میں جو باقی بات میں نے کہی اس میں چونکہ میری اپنی ذات سامنے آ رہی ہے اس لیے اسے میں اومٹ کر رہا ہوں. تو 500 روپیہ لے کے گئے اور جا کے وہاں بیٹھ گئے. تو جن اس دن نہیں آئے, وہ سوال کا جواب نہیں دے سکا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ تو آیا ہی نہیں. تو میں نے کہا میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا کہ جنات نہیں آئیں گے, چلے جاؤ تم. انہوں نے کل پھر بلایا, جائیے آپ ضرور جائیے. یہ گئے تو وہ لال پیلے ہو گئے صاحب ان پر, اور کہنے لگے وہ میرے جنات لمبی چھٹی پر چلے گئے ہیں, وہ نہیں آئیں گے, یہ پکڑو اپنے 500 روپے اور یہاں نہ آیا کرو تم. وہ 500 روپے لے کے واپس میرے پاس آ گئے. یہ جواب ملا. میں نے کہا کل جب وہ سامان آپ کا رکھے آپ کی دکان کے سامنے ہے, دکان کو روکے تو اس کو یہ کہہ دیں کہ ابھی تو صرف جنات لمبی چھٹی پر گئے ہیں, اگر تم باز نہ آئے تو آج شام تک وہ مر بھی جائیں گے. وہ انہوں نے بعد میں جو فیڈ بیک دیا وہ یہ تھا کہ اس نے سامان رکھا ہی نہیں, بالکل انہیں کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. اب یہ واقعہ سن کے اندازہ کر لیجئے کہ آپ جنات کو قید کر کے جب کام لیں گے تو سامنے کیسے کیسے لوگ مل جائیں گے آپ کو کہ جنات کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے 100 میل دور بھاگیں گے. تو ایسا غلام کس کام کا کہ جس کو جو چاہے بھگا دے. اور ویسے بھی میرے نزدیک تو کسی کو غلامی میں رکھنا ویسے ہی غیر اخلاقی حرکت ہے, اور اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے اس قسم کی حرکتیں کوئی مناسب نہیں ہیں. آپ میرے خیال میں تو یہ نہ کیجیے, اس چیز کو حاصل کیجیے جو پائیدار ہو. رب تعالیٰ سے مجھے اس واقعے سے, اس معاملے سے ایک اور قصہ یاد آ گیا. ایک زمانے میں آفیشیل ٹور پر انڈیا گیا ہوا تھا. ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. رات کو جب میں اپنی عبادات سے فارغ ہو کے بیٹھا تھا تو آدھی رات کے گھنٹی بجی. میرے ذہن میں پہلا سوال یہی آیا کہ چونکہ پاکستانی جب یہاں آتے ہیں تو ان کے انٹیلیجنس والے چیک کرتے ہیں, تو شاید انڈین انٹیلیجنس کا آدمی ہے جو مجھے چیک کر رہا ہے. میں نے جواب دیا تو ایک صاحب نے کہا, پورا نام میں بھول گیا ہوں لیکن ان کا سر نیم تھا کالیا. تو مجھے کہنے لگے کہ آر یو انٹرسٹڈ ٹو نو یور فیوچر سر. میں نے کہا کہ who wouldn't be. میں نے کہا کہ if I come down to your room I'll charge you 500 Indian rupees and if you come to my office I'll charge you 250 rupees. میں نے سوچا کہ یہ یہاں ان چیزوں کا بڑا شہرا ہے کہ انڈینز ان چیزوں میں بہت آگے ہیں, تو میں اسے چیک تو کروں کہ کیا کہہ رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ کل میں آپ کے پاس آپ کے آفس حاضر ہو جاؤں گا. کناٹ پیلس میں اس کا دفتر تھا, جس ہوٹل میں میں ٹھہرا تھا اس کے پاس ہی. تو میں اس کے پاس گیا اور پہلے سے ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے مجھ سے میرا نام, تاریخ پیدائش, والدہ کا نام, جائے پیدائش, پوری ڈیٹیل لے لی, اور اس کے بعد کہنے لگے کہ صاحب میں آپ کا جو پاسٹ ہے وہ بتانے لگا ہوں, اگر میں غلط بتاؤں تو پیسے نہیں لوں گا, تو جہاں میں غلط ہوں آپ مجھے بتا دیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے آپ بتائیے. تو پہلی ایک بات تو انہوں نے درست بتائی, اس کے بعد جتنا کچھ بتایا وہ سب غلط تھا. میں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا صرف اس لیے کہ وہ انڈین تھا اور میں پاکستانی. میں یہ چاہتا تھا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پیسے دینے کی خاطر اسے بلا وجہ کہہ رہا ہوں. جب اس نے ختم کر لیا اس نے کہا کہ صاحب پاسٹ تو آپ کا سارا بتا دیا, اب میں فیوچر بتاتا ہوں آپ کو, تو وہ پیسے دے دیجیے. یہ لے لیے 250 روپیز.
تو جب انہوں نے ڈرار میں رکھ لیے وہ پیسے تو میں نے ان سے کہا کہ کالیہ صاحب اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ایک عرض کروں آپ کی خدمت میں. جتنا کچھ آپ نے بتایا یہ سب غلط تھا، صرف پہلی بات ایک درست آپ نے کہی تھی. تو وہ خاصا پریشان ہو گیا اس بات پر. جو ایک صاحب بیٹھے تھے جن کا بعد میں پتہ لگا کہ وہ سیٹ تھے اور ان کا دہلی میں ٹرانسپورٹ کا کام تھا، وہ آئے تھے ان سے یہ مشورہ کرنے کہ میں 100 مزید بسیں کاروبار میں انڈکٹ کر دوں. وہ بھی بڑے چونکے. اب کالیہ صاحب چونکہ پیسے تو لے چکے تھے مجھے کہنے لگے کہ چلیے میں آپ کا فیوچر بتاتا ہوں. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرا فیوچر کیا بتائیں گے؟ آپ نے ساری انفارمیشن میرے بارے میں حاصل کی اور اس کے باوجود آپ نے ماضی میرا پورا غلط بتایا. مجھے تو آپ کا پورا نام بھی یاد نہیں، مسٹر کالیہ یاد ہے. تو میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے آپ کے بارے میں اور پھر مجھے بتائیے گا وہ غلط ہے یا صحیح. تو میں نے ان سے بتایا کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ اس طرح کا ہے، اندر سے اس کا یہ نقشہ ہے. It was a shock to him. اور میں نے کہا آپ کی بیگم صاحب بیمار ہیں. ایک جگہ میں جا کے دھوکہ کھا گیا تو ان سے میں نے کہا کہ آپ کی یہ بیٹی جو ہے اسی طرح کی شکل کی، یہ بڑی خدمت گزار ہے ماں کی اور بہت خدمت کرتی ہے. تو کہنے لگے وہ بیٹی نہیں میری نوکرانی ہے. ایسے ڈکے میں دھوکہ یہاں کھا گیا ہوں. تو ان سے پوچھا کہ آپ گورنمنٹ سروس میں تھے کہ جی. میں نے کہا آپ پر کیس چل رہا ہے کورٹ میں اور کورٹ نے آپ سے یہ کہا ہے کہ یہ پیپر پروڈیوس کیجئے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں وہ پیپر آپ پروڈیوس کر دیجئے، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جوائن کر کے ڈیوٹی اور اپنے ایریئرز وصول کر کے ریزائن کر دیجئے گا، کیونکہ آپ کو عادت پڑ گئی سال بھر کی تنخواہ کے برابر ایک دن میں یہاں سے کماتے ہیں تو آپ نوکری نہیں کر سکیں گے. تو مجھے کہتا وہ مسٹر شاہ سے پھر مہاراج ہو گیا میں کہ مہاراج آپ کے پاس کیا علم ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ کالیہ صاحب یہ کوئی انہونی بات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. آپ اس رب کو رب مان لیجئے اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیجئے جس کو میں مانتا ہوں. تو آپ کو بھی یہ علم حاصل ہو جائے گا اور زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی. بات یہ ہے کہ انسان وہ علم حاصل کرے، ان چیزوں پر رلائے کرے جو مستقل ہوں اور جو رب کی طرف سے عطا کردہ ہوں. جنات کو قید کرنا اور عملیات سے اسی طرح کے موکل قابو کر لینا، ان سے کام لینا، یہ بالآخر نقصان دیتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عملیات کے جو لوگ ہیں ان کی شکلیں ڈیفارم ہو جاتی ہیں، فیس ڈیفارم ہوئے ہوتے ہیں. صاف پتہ لگتا ہے کہ بندہ کسی روحانی یا کسی رحمانی راہ کا مسافر نہیں ہے. ہم اللہ کی راہ کیوں نہ پکڑیں تو وہاں سے عطا ہونے والی ہر چیز پائیدار بھی ہے اور اس کی برکت بھی ہے. انہی صاحب کا ایک اور سوال ہے کہ I'm listening to your lectures regularly. I need to know the benefits of ذکر قلبی since I'm in نقشبندی. ان کو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے ہے. And I'm doing ذکر قلبی. How to improve in this path since I have made my request for ذکر related to my name. مجھے تو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روحانیت کی راہ کا ایک قانون ہے. جیسے جو بھی ہم کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو کھیل کھیلتے ہیں، اس کے بھی رولز آف دی گیمز ہوتے ہیں. اگر ان رولز کو ہم فالو نہ کریں، اگر ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں اور کرکٹ کے رولز آف دی گیم وہاں اپلائی کر دیں تو سوائے ٹانگ ٹوٹنے کے کچھ نہیں ملے گا ہمیں. اسی طرح روحانیت میں بھی، تصوف میں بھی اس کے رولز آف دی گیم ہیں. جب انسان کسی آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لے، اسے اپنا مرشد مان لے، تو اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ دعا کے لیے
یا گائیڈنس کے لیے کسی اور کے پاس نہ جائے سوائے اپنے مرشد کے. دوسرے اہل علم کے پاس ضرور جائے انسان، لیکن صرف سلام کرنے، ان کی خدمت کرائیے، اس میں حرج نہیں ہے، سلام کر دیجیے، لیکن نہ تو ان سے دعا کرائیے نہ ان سے گائیڈنس مانگیے، کیونکہ پھر اگر یہ حال ہوا تو انسان ساری عمر کہیں نہیں پہنچ پاتا. کبھی مجھے بھی اس کا علم نہیں تھا، تو مجھے آج سے 35 سال پہلے لوگوں نے گائیڈ کیا، تو سمجھ آ گئی کہ مجھے سوائے اپنے مرشد کے اور کسی کے پاس نہیں جانا ہے. ان 35-36 سالوں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو جگہ جگہ جاتے ہیں دعا کرانے، ان سے گائیڈنس لیتے ہیں، ساری عمر وہ کولو کے بیل کی طرح ایک سرکل میں چلتے رہتے ہیں، کہیں پہنچ نہیں پاتے. لائک وائز میں نے ان لوگوں کو ہمیشہ ذہنی طور پر پریشان دیکھا ہے جو جہاں سے کہیں اخبار میں، کتاب میں، رسالے میں وظیفہ یا دعا دکھائی دی، انہوں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ عمل کرنا شروع کر دیا. سوائے ذہنی پریشانیوں کے ایسے لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. تو میں ان صاحب سوال سے بھی عرض کروں گا کہ آپ چونکہ سلسلہ نقشبندیہ میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے مرشد صاحبی کی خدمت میں حاضر ہوئیے، انہی سے آپ گائیڈنس لیجئے کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے، کیا ذکر کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. یہ مت سمجھیے کہ اگر آپ کے مرشد دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ کا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا. ایسا نہیں ہے، یہ رابطہ قائم رہتا ہے. وہ آپ کے مرشد آج بھی ہیں، اگر دنیا میں نہیں رہے. یہ اس وقت تک آپ کے مرشد ہوں گے جب تک کہ یوم حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. تو آپ پابند ہیں اس بیعت کے ذریعے سے اپنے مرشد صاحب کے، صرف انہی کے پاس گائیڈنس کے لیے جائیے. یہ کسی صاحب نے سوال اتفاق وہی پوچھا جس کا بھی میں جواب دے رہا تھا کہ کسی شخص کے مرشد انتقال فرما چکے ہوں تو کیا نمبر 1 مرشد کی فوتگی کے بعد سلسلہ بیعت موقوف ہو جاتا ہے اور مرید کسی دیگر روحانی ہستی کے بیعت کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے؟ میں نے ابھی جواب دیا اس کا کہ مرشد سے تعلق نہیں ختم ہوتا، بیعت فسخ نہیں ہوتی، انتقال کے بعد بھی قائم رہتی ہے. دوسرا سوال ان کا ہے کہ کیا مرشد کی رحلت کے بعد سجادہ نشین سے تجدید بیعت لازم ہے؟ یہ جاری رہتی ہے. ذاتی طور پر میں اس قسم کی فارمیلٹیز میں پڑھنے کا قائل ہی نہیں. ایک گائیڈنس لے رہے ہیں تو بالکل ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص اسکول میں داخل ہوتا ہے اور ایک ان کے اس ہیڈ ماسٹر جن کے زمانے میں اس نے ایڈمیشن لیا وہ ٹرانسفر ہوئے آتے ہیں، دوسرے ہیڈ ماسٹر آتے ہیں تو دوبارہ سے ان کا داخلہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر مرید جائے مرشد سے بہت دوری پر رہائش پذیر ہو تو مرشد کسی دیگر روحانی شخصیت سے دعا کی التماس کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ اگر اپنے مرشد صاحب سے دور ہیں تو اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو آپ دنیاوی مینز آف کمیونیکیشن استعمال کر لیجئے اپنے مرشد کے ساتھ، یا پھر آسان طریقہ ایک اور ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 نفل نماز پڑھیں اور توجہ باندھیے اپنے مرشد کی طرف اور توجہ باندھ کے بیٹھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈنس مل جائے گی. ان کے 2 سوال تو ذرا تفصیل طلب ہیں، وہ میں تفصیل سے بتا دوں گا، لیکن ایک سوال میں عرض کر دوں. یہ معلوم نہیں میرے کس گفتگو کے نتیجے میں یہ کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی دوسرے انسان یا فقیر کے ذریعے اگر دعا کرائی جائے تو شرک کے زمرے میں آتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. دوسرے انسان سے دعا کرانا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے. لیکن جس طرح سے میں اسے شرک کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر کسی صاحب دعا کے پاس جا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ یہ حل کر دیں آپ،
وہ حل نہیں کر سکتا، وہ تو خود محتاج ہے اللہ کا۔ ہم مزار پہ جاتے ہیں، صاحب مزار سے کہتے ہیں کہ تم میرا یہ مسئلہ حل کر دو، تم یہ حاجت پوری کر دو، یہ شرک ہے۔ غیر اللہ سے حاجت روائی کی درخواست شرک ہے، لیکن کسی سے یہ کہنا کہ تم اللہ کے حضور میرے لیے دعا کر دو، یہ سنت ہے۔ دونوں میں فرق ہے، وہ کچھ تھوڑا یا تو میرے بیان کرنے میں کہیں کوئی کنفیوژن ہوگا یا آپ کے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ میں اس کو کیٹیگوریکلی کلیئر کر رہا ہوں کہ کسی دوسرے شخص سے دعا کا کہنا سنت ہے، جائز ہے، ضرور کیجیے، لیکن کسی دوسرے شخص سے حاجت روائی کی توقع رکھنا شرک ہے۔ کسی صاحب مزار سے یہ نہ کہیے کہ مجھ پر رزق کی تنگی ہے تو رزق کھول دے، وہ شرک ہے۔ ان دونوں چیزوں کو کلیئرلی دیکھ لیجیے۔ باقی دو سوال ذرا سے تفصیل میں جواب مانگتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے اس کے جواب میں عرض کر دوں گا۔ السلام علیکم۔